الحمد للہ والصلاة لعلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے تلخیصات کے سلسلہ میں ABN کا دوسرا نشریہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا دوسرا پارہ آیہ کریمہ نمبر 141 سے شروع ہوتا ہے اور 252 پر ختم ہوتا ہے۔ کتاب مجید کے اس حصہ کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ النبی میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت اہل کتاب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کے دل میں آرزو تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہو جائے، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع اسی پس منظر کو بیان کرتے ہیں، لیکن آغاز جز اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں امت مسلمہ کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلا پارہ ختم ہوا تھا اس بیان پر کہ امت مسلمہ ایک عملی قوم ہے اور ایک عملی ملت ہے۔ یہاں سے جو الفاظ سامنے آتے ہیں، سیقول السفہاء کے عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہ ایک عقل مند قوم تھی اور ایک باشعور ملت تھی۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات قبلہ کی تبدیلی پر کرنے تھے۔ فرقان مجید نے کہا کہ عنقریب بے وقوف لوگ اور سفیہ لوگ اعتراضات کریں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ یہاں ناظرین کے لیے جان لینا بھی ضروری ہوگا کہ کتاب مجید نے خصوصیت کے ساتھ صراط مستقیم کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب کی تعلیم صراط مستقیم سے مربوط ہے، اور وقت کا نبی جس راہ پر چلتا ہے وہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ چلتے ہیں صراط مستقیم وہی راستہ ہے۔ امت مسلمہ کی صفات کے سلسلے ہی میں
قرآن مجید نے کہا کہ یہ ایک معتدل امت ہے، ہم نے انہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی ان کے مزاج میں، ان کے رویے میں اور ان کے رہنے سہنے میں اعتدال ہے۔ یہ ضد اور انا کے راستے پر چلنے والے نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ امت وسط کے ساتھ ایک خاص چیز کو جوڑا کہ شہداء علی الناس، کہ یہ لوگ پوری انسانیت پر گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن حکیم کی صداقت، آسمانی ادیان کی صداقت، انبیاء علیہ السلام کی راہبری، یہ وہ حقائق ہیں جن کو اس امت نے ثابت کرنا ہے۔ دوسرا پارہ انہی حقائق کی خوشبو لے کر اپنے قاری کو آگے بڑھاتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کے رسول اس پر شہید ہیں، یعنی گواہ ہیں۔ اس امت کی ہر چیز گویا ان کے رسول کے نگاہ ناز میں ہے۔ ناظرین، پھر امت مسلمہ کا پانچواں وصف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی قرار دیا گیا کہ یہ ہر معاملے میں، ہر بات میں، زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لیے مشرق مغرب معتبر نہیں ہے، ان کے لیے اگر اعتبار ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد پھر قبلہ کی تبدیلی کی باتیں کی گئیں۔ رب کریم نے صاف طور پر کہا کہ اے محبوب، تیرا چہرہ آسمان میں گھومتا ہوا ہم ملاحظہ کر رہے تھے، گویا آپ کی آرزو ہمارے علم میں تھی، سو ہم نے امت مسلمہ کے لیے آپ قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو تفصیلی احکام ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام ان 2 رکوعوں کے اندر بیان کیے گئے۔ ناظرین، ایک اہم بات یہ ہے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع اس امت کی شان ہے اور فضیلت، اور یہی ان کا نشان جلی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ضروری تھا کہ کچھ نقوش سیرت بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے۔ قرآن حکیم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے 5 پہلو بیان کیے۔ عام طور پر اس قسم کی آیات قرآن مجید کے جو دوسرے حصوں میں آئی ہے وہاں 4 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں کہ جس رسول معظم کو ہم نے امیین کے اندر مبعوث کیا ان میں 5 صفات ہیں۔ وہ ہمارے خاص رسول ہیں، عظمت والے رسول ہیں، اور وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ گویا آیات باری کا تلاوت کرنا، لوگوں تک پہنچانا ان کا فرض
منصبی ہے۔ ممکن ہے کہ آیات کی تلاوت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف بھی لطیف اشارہ ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز بیان کی گئی کہ یزکیکم، وہ لوگ جو وابستہ ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو ایک تزکیے کی ضرورت ہے کہ ان کا ذہن صاف ہو، ان کا دل صاف ہو، ان کا ظاہر صاف ہو اور ان کا باطن صاف ہو۔ تو رب کریم نے اپنا رسول جو مبعوث کیا، ان کے اندر مزکی ہونے کی صفت رکھی۔ جہاں وہ رسول اعظم ہیں، مرشد اعظم ہیں، وہاں وہ مزکی اعظم بھی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ الکتاب سے مراد یہاں قرآن حکیم ہے۔ گویا وہ کسی ایسے تجربے کو تمہارے لیے مشعل راہ نہیں بناتے جس کا تعلق ریویلڈ گائیڈنس کے ساتھ نہ ہو۔ وہ جو کچھ سکھاتے ہیں، وہ جو کچھ بتاتے ہیں، اسی کتاب سے بتاتے ہیں جس کا نزول ان کے منور اور مطہر سینے پر ہوا۔ پھر حکمت کی بات کی گئی۔ حکمت ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں زمین سے آسمان تک ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ دانائی اور شعور کی کوئی ایسی قسم نہیں جو اس آئینے میں نہ دیکھی جا سکے۔ منصوبہ بندی اور تدبیر کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو حکمت کی کتاب کا حرف روشن نہ ہو۔ حکمت کے بعد کہا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو بھی تم نہیں جانتے تھے اس کے معلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مراد چونکہ خاتم النبیین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ایک وسیع کائنات دیر تک آپ کی رہبری میں رہنی تھی۔ اس لیے رحمت عالم علیہ السلام کے علم کی وسعت بیان کی گئی کہ اصولی تعلیمات کتاب کی ہوں گی، لیکن یہ رسول دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا جس میں تمہارے معلم نہ ہوں اور تمہارے مرشد نہ ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انسانی شخصیت کے استحکام کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہیومن پرسنالٹی سٹرانگ ہو سکتی ہے۔ اس باب میں سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ ہم آدم جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تحمید کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو مقبول کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر مشکل میں یاد رکھتا ہے۔ گویا اللہ کی مددیں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک انسان کی پرسنالٹی کا داخل ہے اور ایک خارج ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ نماز انسان کے ظاہر کو لطیف بناتی ہے،
نماز انسان کے ظاہری رویوں کو متعین کرتی ہے، وہ اس کے عبادت کے انداز کی معلم ہوتی ہے، اور صبر انسان کے باطن کو سٹرونگ کرتا ہے۔ جتنا صبر کی صفت زیادہ ہوگی اتنا انسان باطن سے مضبوط ہوگا۔ نماز اور صبر کا خصوصی ذکر جب کیا تو ساتھ امتحان کا ذکر بھی کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی انسان حیات اور ممات کے مراحل سے گزرتا ہے، تو جس وقت انسان کو نماز مضبوط کر دے گی اور جس وقت صبر انسان کو سٹرونگ کر دے گا تو اس کا عقیدہ بن جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو زندگی مشکلات کے صحراؤں میں بھی قدر آسان محسوس ہونے لگ جائے گی۔ ناظرین، قرآن مجید ان موضوعات کے بعد پھر تربیت کرتا ہے اپنے قاری کی، اور دو اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید پڑھنے والوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ایک ہے شاعر کی تعظیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دو پہاڑ صفا اور مروہ جہاں حاجی اور زائرین جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہوئے صفا کی زیارت بھی کرتے ہیں اور مروہ، ان دونوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ گویا انسان پانا چاہے تو پہاڑوں کی مٹی سے بھی وہ پا سکتا ہے، اور انسان جس وقت اپنے خزانے کھو دینا چاہے تو وہ دانش کدوں میں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ شاعر کی تعظیم قرآن مجید نے سکھائی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کتمان علم کو جرم قرار دینے کے بعد قاری قرآن کی تربیت کی، اور تربیت کرتے ہوئے کہا کہ حلال کھانا، طیب کھانا انسان کی شخصیت اور زندگی دونوں کو لطیف بناتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر کسی صورت میں نہیں چلنا چاہیے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کی عمومی تربیت کے مضامین آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک ضابطہ قرآن مجید نے تعلیم دے دیا، ایک رویہ کہ ایک مسلمان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کا انداز حیات کیا ہوتا ہے۔ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کو مڑنا، منہ کرنا، یہ کوئی بات نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں کو تسلیم کرنا، نبیین کی اطاعت کرنا، ان کو ماننا، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا تاکہ وہ سوسائٹی جو گر چکی ہو اس کے گرے ہوئے لوگ اٹھیں، اپ لفٹ کرنا، رشتہ داروں کو نوازنا، یتیموں کو نوازنا، مسکینوں کو نوازنا، مسافروں کو عطا کرنا، سائلین کو نیگلیکٹ نہ کرنا، جو لوگ گردنیں اپنی پھنسا بیٹھے ہیں قیدیوں کو آزاد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدے پورے کرنا، اور جنگ کا عالم ہو یا تکلیف کا عالم ہو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہ وہ باتیں ہیں جن کے کرنے والوں کو سچا کہا گیا ہے، اور یہی دراصل ضابطۂ تربیت ہے جس پر قرآن مجید جا بجا زور دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد رمضان شریف کے قرآن اس میں نازل ہوا، اس اہم مضمون کو چھوا گیا اور ایک خاص حکم لوگوں کو دیا گیا کہ جب یہ مہینہ آئے تو تم روزہ رکھا کرو،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है। रोज़ा रखना हर मुसलमान जो बालिग है उस पर रख दिया गया है। कुछ लोग जैसे बीमार हैं, कुछ लोग जैसे जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, उनको मुस्तस्ना भी करार दिया गया। लेकिन दुआओं के मकबूल होने का राज रोज़े का निज़ाम करार दिया और कहा कि वो शख्स जो रोज़ा रखता है वो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। जनरेशन्स और जनरेशन्स की हिफाजत, यह अहम मज़मून दूसरे पारा ही में आया है। इरशाद बारी है, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल खर्च वन नस। उस शख्स पर कड़ी नज़र रखें जो जनरेशन्स को तबाह करता है, नस्लों को तबाह करता है, खेतियों को तबाह करता है, अपने अफ़ाल से, अपने रवैयों से और अपनी कोशिशों से। अगर किताब मजीद का तालिब इल्म इस बात को समझ ले तो वह रज़ाए खुदा की दौलत को पा सकता है। नाज़रीन किराम, जिहाद के मज़ामीन भी बयान हुए और इस पारा के अंदर तफसील के साथ तलाक़ के मसाइल भी पैदा हुए। चूँकि मुसलमान जब हिजरत करके मदीना आए, कुछ औरतें उधर रह गईं, कुछ मर्द इधर आए, निकाह हुए, डाइवोर्स होना एक ज़रूरत बन गया। फिर ये तमाम मसाइल जो फ़िक़ी हो सकते थे पूरी तफसील के साथ कुरान हकीम ने बयान किए हैं। मसाकीन के हुकूक़ और अक़रबा के हुकूक़ को ख़ुसूसन कुरान मजीद ने बार बार अहमियत दी और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बात की गई। यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि क़सास का कानून भी बयान किया गया और हज, उम्रे, एहराम और हरम शरीफ इसके साथ मुतल्लिक़ मसाइल इस पारा के अंदर तफसील के साथ बयान किए गए। ख़ुसूसन हरम शरीफ में अमन को अहमियत दी गई और ज़ायरीन के हुकूक़ का तयन कुरान मजीद ने किया और इस्लाम का मिजाज भी इन चीज़ों से पता चला कि इंसान तक़वा और इस्लाह के कामों को कितनी अहमियत देता है। नाज़रीन, कुरान मजीद ने जहाँ तलाक़ के मसाइल बयान किए, ताक़ के मसाइल बयान हुए, वहाँ एक बच्चे की परवरिश के क़वानीन को भी अहमियत यहाँ पर दी गई। फिर इस कुरान मजीद के पारा के अंदर आखिर में जालूत और तालूत का ज़िक्र किया गया, उनकी लड़ाई का। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जिस तरह उनकी रहनुमाई की और अल्लाह ताला की तरफ से मददें उन पर नाजिल हुईं और सब्र की तलकीन की गई। मेरे ख़्याल में ये इशारे थे इस तरफ कि अगर दुनिया भर के लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो तरक्की उनके पाँव चूमने लग जाएगी। कुरान मजीद ने कहा कि असल में ये जितनी बातें आपने पढ़ी सुनी हैं, ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उनकी पैरवी करना और उनसे मोहब्बत करना ही तमाम मसाइल का हल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।